الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ پیارے نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں چند باتیں گوش گزار کی گئی تھیں۔ قیامت تک جب بھی یہ سوال کیا جائے گا کہ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ جو ایمان لانا ہے اس کا معیار کیا ہے، کیسا ایمان اللہ اور اس کے رسول پہ لانا چاہیے، تو معیار کے طور پہ حضرات صحابہ کرام کو پیش کیا جائے گا۔ جب منافقین آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے اور اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو وہاں کفر کا اظہار کرتے، تو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ ان لوگوں سے جب یہ کہا جائے کہ ایمان لاؤ اس طرح جیسے لوگ ایمان لائے، تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب سرکار دو عالم بظاہر دنیا میں موجود تھے، اس وقت کون لوگ ایمان لائے کہ جن لوگوں کے ایمان کی طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ مطالبہ فرما رہا ہے؟ تو اس وقت یہی جواب ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ حضرات صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ اس طرح جیسے لوگ ایمان لائے، تو قرآن کے نزول کے وقت کون سے لوگ ایمان لائے تھے؟ حضرات صحابہ کرام ایمان لائے تھے۔ تو ان منافقین سے یہ کہا گیا کہ تم ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ کے ایمان کو دیکھ لو۔ اور آگے سے انہوں نے کہا، کیا کہا؟ قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، وہ کہنے لگے کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی لوگ خود بے وقوف ہیں۔ تو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا
کہ جو بھی حضرات صحابہ کرام کے بارے میں جیسی بکواس کرے گا اللہ کی طرف سے اس کے لیے ویسا ہی جواب ہے۔ انہوں نے بے وقوف بولا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے وقوف کہا۔ اصول یہ سامنے آیا کہ جو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی نازیبا کہے گا، حضرات صحابہ کرام کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے، وہ خود ایسا ہوگا۔ الا انہم ھم السفہاء، وہ خود بے وقوف ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کے بعد قیامت تک کسی کو وہ سعادت نصیب ہو ہی نہیں سکتی جیسی سعادت انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ سارے اولیاء، سارے غوث، کتب، ابدال، ان سب کے مقامات کو ملا لیا جائے تو ساروں کے مقامات مل جانے کے بعد بھی کسی ایک صحابی کے پہلے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں نے عرض کیا تھا غزوہ احد کے موقع پہ پیارے نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور پوچھا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ یہ کافروں کے خلاف اس طرح اس کو چلایا جائے کہ یہ ٹوٹ جائے۔ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے، اور لی، اور کافروں کے خلاف اس طریقے کے ساتھ آپ لڑے، ایسے بے ڈر اور نڈر ہو کے آپ لڑے کہ وہ تلوار ٹیڑھی ہو گئی۔ اور جب ان کی طرف سے حملہ سخت ہوا اور آپ علیہ السلام کے گرد جو صحابہ کرام جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، جو آنے والے تیروں کو اپنی ڈھالوں پہ، اپنے سینوں پہ، اپنی پشتوں پہ لے رہے تھے، ان میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اور جنگ کے بعد جب دیکھا گیا آپ کے جسم پر اس طریقے سے تیروں کی برسات ہو چکی تھی اور جسم میں تیر اس طرح پہ وسط تھے جیسے سے کے کانٹے ہوتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر جب مسیلمہ کذاب جھوٹے داعی نبوت کے خلاف صحابہ کرام نے جہاد کیا تو اس وقت ایک باغ کے اندر قلعہ تھا، اس قلعے کے اندر وہ سارے محصور ہو گئے، اپنے آپ کو بند کر لیا۔ حضرات صحابہ کرام گہرائی کی جانب تھے اور وہ اونچائی کی جانب، اور وہ اوپر سے تیر برساتے تو مسلمانوں کا، صحابہ کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا اور ان کا نقصان نہ ہو رہا تھا۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے کسی طریقے سے آپ دیوار پہ چڑھا دو۔ تو صحابہ نے کہا کہ وہاں دشمن کھڑے ہیں اور بالکل اسلحہ کے ساتھ لیس ہیں، یہ تو خودکشی کے مترادف ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ دروازہ نہیں کھلے گا، یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا، آپ مجھے کسی طریقے سے وہاں پہنچا دو۔ صحابہ کرام نے ان کو اندر پھینکا، دیوار کے اوپر پھینکا، اور دیوار سے انہوں نے نیچے چھلانگ لگائی۔ جب چھلانگ لگائی تو اس چھلانگ لگانے کے اندر آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، لیکن آپ کی جانب وہ دشمن جب بڑھے تو آپ نے اپنی ٹانگ کی پرواہ نہیں کی، ان کے خلاف لڑتے رہے، لڑتے بالآخر آپ نے وہ دروازہ کھول دیا۔ صحابہ کرام پہلے ہی تیار تھے اور وہ فوراً اندر آئے، لیکن انہی زخموں کے اندر آپ کی ادھر شہادت ہو گئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا سپاہی۔ تو یہ تھی صحابہ کرام کے ایمان کی حالت، اسلام کے ساتھ محبت، حضور کے ساتھ محبت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لائے، ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ آپ علیہ السلام میرے گھر میں تشریف فرما ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی، فرمایا یہ اللہ کی جانب سے مامور ہے، جہاں یہ رک گئی وہیں میرا ٹھکانہ ہوگا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے جا کے رکی، تو آپ نے ان کے گھر قیام فرمایا، اور ان کے گھر کے 2 منزلہ تھا،
انہوں نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ آپ اوپر والے حصے میں تشریف رکھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کا آنا جانا ہوگا، میل ملاقات ہوگی، میرے لیے آسانی یہ ہوگی کہ میں نیچے رہوں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اوپر چلے گئے، اور جب رات ہوئی تو اسی سوچ کے اندر ساری رات جاگتے ہوئے گزار دی کہ ہم اوپر ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نیچے ہیں، اور ہم پیارے نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اور وحی کے درمیان حائل ہو رہے ہیں، اور یہ سراسر بے ادبی ہے۔ اسی کشمکش کے اندر ساری رات گزار دی۔ صبح پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ایسا ہوا اور ہم نے جاگتے ہوئے ساری رات گزاری، ہم اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا حکم ہے، آپ ادھر ہی تشریف رکھیں۔ پھر ایک رات ایسا بھی ہوا کہ ان کا جو پانی کا ڈول تھا، مٹکا تھا، وہ گر گیا۔ کچی چھتیں ہوتی تھیں، پانی ٹپکنے کا بھی اندیشہ تھا، تو انہوں نے سردی کے موسم میں جو اپنا بستر تھا، لحاف تھا اور بچھونا تھا، اس کو فوراً اس پانی پہ پھینکا تاکہ وہ پانی کو جذب کر لے، اور ساری رات سردی کے اندر حضور کی محبت کے اندر اسی طرح گزار دی۔ یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر حمص سے آپ حمص کی طرف تشریف لے گئے، کیونکہ آپ اپنے گورنر حضرات کی خبرگیری کیا کرتے تھے۔ وہاں جا کے کھلی کچھ کچہری لگی اور لوگوں سے پوچھا کہ گورنر کے خلاف کوئی شکایت ہو تو بتائیے۔ تو لوگوں نے 4 شکایتیں لگائیں۔ پہلی شکایت یہ کہ ہمارے گورنر فجر کے فوراً بعد لوگوں کے درمیان تشریف نہیں لاتے، جب سورج صحیح طریقے سے بلند ہو جاتا ہے تب باہر آتے ہیں، پہلی شکایت، تب لوگوں کی درخواستوں کو سنتے ہیں۔ دوسری کہ یہ صرف دن کو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، رات کو لوگوں کے درمیان نہیں ہوتے۔ کوئی سوالی چلا جائے، کوئی بات پوچھنے چلا جائے، کوئی درخواست گزار چلا جائے تو رات کے وقت یہ کسی کی درخواست نہیں سنتے، صرف دن کو سنتے ہیں۔ تیسری شکایت کہ ہفتے کے اندر ایک دن ایسا ہوتا ہے کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ چوتھی شکایت لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسا دورہ پڑتا ہے، کوئی غشی طاری ہوتی ہے کہ سب سے بے خبر ہو جاتے ہیں، کسی کی ہوش نہیں رہتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص کے گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ یہ لوگوں کی جانب سے 4 شکایتیں موصول ہوئیں، اس کا جواب دیجئے۔ تو جب انہوں نے جواب دیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ میری بیوی اب بیمار ہو چکی ہے، اب وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہی، ساری زندگی میری خدمت کرتی رہی، اب گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی، تو فجر کی نماز کے بعد پہلے میں گھر جاتا ہوں، صفائی ستھرائی کرتا ہوں، گھر کے کام کاج کرتا ہوں، کھاتا پیتا اور کھلاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں لوگوں کے درمیان تشریف لاتا ہوں، اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ پہلی شکایت کا جواب۔ دوسری کا کہ دن کو ملتے ہیں، رات کو ملاقات نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، دن کو میں لوگوں کے کام کو نپٹاتا ہوں، لیکن رات میں نے اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے، رات صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں کہ میں اس کو بھی راضی کر لوں، اپنی آخرت کی تیاری کر لوں۔ تیسری شکایت کہ آپ ہفتے میں ایک دن ملاقات نہیں کرتے۔ عرض کی اے امیر المؤمنین، میرے جسم پہ یہ جو کپڑے ہیں یہ صرف میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، اور ہفتے میں ایک دن میں نے اس کو اتارنا ہوتا ہے، اور اتار کے پھر اس کو دھونا ہوتا ہے، اور دھو کے سکھا کے دوبارہ پہننا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں گھر سے کوئی چادر لے کے اپنے جسم کو ڈھانپ لیتا ہوں اور اپنے کپڑے دھو کے پھیلاتا ہوں، وہ سوکھتے ہیں،
تب جا کے دوسرے دن میں لوگوں کے درمیان حاضر ہوتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ وقت کا گورنر بات کر رہا ہے اور صحابی رسول بات کر رہا ہے۔ اور چوتھی شکایت، لوگوں کے درمیان آپ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہوں اور مجھے ایک منظر یاد آتا ہے، وہ منظر جب بھی میرے خیالوں سے گزرتا ہے، جب بھی میری نگاہوں سے گزرتا ہے، میں اپنے آپ میں نہیں رہتا، میں ڈر اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ پوچھا کہ اے سعید بن عامر وہ کیا منظر ہے؟ آپ نے فرمایا میں ابھی اسلام نہیں لایا تھا اور اس وقت حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں نے گھیر لیا اور آپ کو پکڑ لیا، اور پھر عقبہ بن عامر کا گھرانہ جس کے والد کو آپ نے غزوہ بدر کے اندر شہید کیا تھا حضرت خبیب بن عدی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پکڑا اور پھر پورا اہتمام کیا، پہلے قید کے اندر رکھا، پھر پورا اہتمام کیا، مکے والوں کو جمع کیا کہ آج خبیب بن عدی کو پھانسی دی جائے گی۔ اور جب مکہ کے لوگ جمع ہو گئے، بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے، لوگ بھی موجود تھے، تماشا دیکھنے والے بھی موجود تھے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا۔ آپ نے ان سے کہا مجھے 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی اجازت دی جائے، انہوں نے دے دی۔ آپ نے جلدی جلدی نفل ادا کیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کھڑے لوگوں میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے اس لیے نمازیں لمبی کر رہا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے اس لیے نماز لمبی کر رہا ہے۔ میں نے جلدی جلدی 2 رکعت نوافل ادا کیے، اور پھر جب اس پھندے کی جانب لے جایا گیا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کو ادھر سولی پہ لٹکانے سے پہلے آپ کے جسم سے گوشت کو اتارا گیا، جگہ جگہ سے جسم سے گوشت کو اتارا گیا، اور جب وہ گوشت اتارتے جاتے تھے ساتھ میں یہ پوچھتے جاتے تھے کہ اب بتاؤ کہ اگر تم آرام کے ساتھ اپنے بستر میں اپنے گھر کے اندر آرام کے ساتھ تشریف رکھتے ہو اور تمہاری جگہ تمہارے نبی موجود ہوں، اسی وقت ایسی جان کے اندر جان آتی تھی۔ آپ فرماتے تھے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے، میری لاکھ جانیں آپ پہ قربان ہو جائیں، نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ تو ایک جان ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اللہ مجھے جتنی جانیں دیں آپ کے نام پہ قربان کر دوں۔ اور پھر آپ کو پھانسی دے دی گئی اور تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت سعید بن عامر حمص کے گورنر، وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب مجھے یہ منظر یاد آتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں موجود تھا اور میں بھی دیکھ رہا تھا کہ خبیب بن عدی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور میں آپ کے ایمان کی استقامت دیکھ رہا تھا، اور میں آپ کی حضور کے ساتھ محبت کو دیکھ رہا تھا، جب بھی مجھے یہ منظر یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو جاتا ہے، اور میں خود میں نہیں رہتا، غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہوں، اور پھر چند لمحوں کے بعد مجھے ہوش آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی اور لوگوں نے یہ بات سنی، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور ایک پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہا ہے، ہاتھ میں ایک عصا لیے ہے، اور اس عصے کے ساتھ ایک پنڈوکلی سی کپڑے کی اٹھائی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنے پاس موجود جو صحابہ تھے ان سے فرمایا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، کیا یہ سعید بن عامر ہی ہے کہ جو چھوٹی سی پنڈوکلی اٹھا کے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا کے لا رہا ہے، یا کوئی اور ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ وہی ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے کتنی کتنی قربانیاں دیں، حضور کی محبت میں کتنی کتنی قربانیاں دیں۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہی ایمان ہے کہ جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایمان کا معیار قرار دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے اسوہ کو پڑھیں، جب جب بھی کسی بھی صحابی کے
ہم حالات زندگی کو پڑھتے ہیں، ہمارے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، ہمارے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں نے پورے اسلام کو ہم تک پہنچایا، اللہ نے قرآن دیا حضور کو، حضور نے اللہ سے قرآن لیا تو دیا کس کو؟ صحابہ کرام کو۔ اللہ نے ہدایت دی حضور کو، حضور سے ہدایت کس نے لی؟ صحابہ کرام نے۔ اس ہدایت کو قبول کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے۔ کیا ہے؟ اللہ نے دین دیا تو صحابہ نے قبول کیا، صحابہ نے لیا اور ہم تک پہنچایا۔ اللہ نے شریعت دی تو صحابہ نے وصول کی اور وصول کر کے ہم تک پہنچائی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے اور ان جیسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔